اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے نا، 5 چیزیں ہیں۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و تصوم رمضان و تحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ ان میں سے ایک جو رکن اسلام کہلاتا ہے وہ روزہ ہے۔ رمضان کے فرض روزے ہیں، اور عام طور پر ہمارے یہاں پہ رمضان ہی میں زکوٰۃ کا بھی معاملہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ کا بھی حساب رمضان سے رمضان دیکھا جاتا ہے۔ تو اب پہلے ہم رمضان کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ رمضان میں جو روزے کا مسئلہ ہے تو وہ تو اللہ کے یہاں سے فرض ہے، اور رمضان کی خاص عبادت تراویح، روزانہ عشاء کے بعد 20 رکعت تراویح کا پڑھنا، یہ بھی سنت ہے۔ اور ایک سنت علی الکفایہ ہے، اعتکاف، آخری عشرے کا اعتکاف میں بیٹھنا، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر کوئی کسی بستی میں کوئی ایک بھی اعتکاف نہ بیٹھیں تو پورے بستی والے گنہگار ہوتے ہیں، اس کو سنت علی الکفایہ کہتے ہیں۔ اور تراویح ہر ایک پر سنت ہے، یہ تو کفایہ نہیں ہے کہ چند لوگ سنت ادا کر لیں، تراویح پڑھ لیں، باقی لوگوں کی طرف سے بھی ادا ہو جائے گی، ایسا تو نہیں ہے۔ روزے فرض ہیں، بے وجہ بلا وجہ روزہ چھوڑنا، وجہ کیا ہے؟ شرعی وجہ، بیمار ہوں یا لمبے سفر پر جا رہے ہوں تو ایسے وقت میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں، بعد میں قضا کرنا پڑے گا۔ لیکن شرعی وجہ کے سبب کے بغیر اگر روزہ چھوڑ دے رمضان کا روزہ، حدیث پاک میں آتا ہے باقی رمضان کے غیر رمضان میں پورے سال یا پوری زندگی روزے رکھیں تو رمضان کے ایک روزے کے برابر وہ نفل روزے نہیں ہو سکتے۔ تو اتنی قیمتی روزے رمضان کے۔ میں اصل جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ ہم کیسے گزاریں۔ رمضان کے روزے تو فرض ہے، وہ رکھنا ہی رکھنا ہے۔ کسی ایمان والے سے ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ یہ روزے رکھیں یا نہ رکھیں، ہم یہ نہیں سوچ سکتے۔ روزہ تو رکھنا ہی ہے ہر ایمان والے کو۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ہوٹل میں کام کرتا ہوں، مجھے پکانے کا چولہے کے پاس کام کرنا پڑتا ہے، آگ کے پاس کام کرنا پڑتا ہے۔ کوئی کہتا ہے مجھے جو ہے رکشہ چلانے کی کام ہے، میرا رکشہ چلانے کا کام ہے، جو دھوپ میں ہمیشہ رکشہ چلانا پڑتا ہے، یا مستری کا کام کرتا ہوں تو مجھے جو ہے دھوپ میں کام کرنا پڑتا ہے، میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ یہ سارے عذر نہیں چلیں گے۔ فرض ہیں رمضان کے روزے، ان تمام چیزیں سب جو ہے عذر کے طور پر، شرعی عذر کے طور پر معتبر نہیں ہیں، انہیں بھی روزہ رکھنا ہی پڑے گا، چاہے اپنے کام میں کچھ کمی کر لیں، یا سہولت کر لیں، لیکن کام کی ترتیب بنا لیں، لیکن روزے میں چھوڑنے کی انہیں بھی اجازت اور گنجائش نہیں ہے۔ ہر بالغ لڑکا جس کے جو سن بلوغ کو پہنچا ہے، عمر کے حساب سے 14 سال سمجھیں یا 13 سال کی عمر میں بھی بالغ ہو جاتے ہیں، تو وہ بچوں کو بھی روزہ رکھنا فرض ہیں۔ ماں باپ یہ 8ویں کلاس بچہ پڑھ رہا ہے، 9ویں کلاس بچہ پڑھ رہا ہے، یا 10ویں پڑھ رہا ہے، 10ویں کے ایگزامز ہیں، اس لیے روزہ نہیں رکھواتے، یہ تو دھوکہ ہے۔ آج ماں باپ اولاد کے ساتھ جو ناانصافی کر رہے ہیں، ان کی دینی مزاج نہیں بنا رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ لوگ جو ہے آگے چل کے دین سے دور ہوتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو روزہ چھوڑنے کی انہیں بھی اجازت نہیں ہے، بالغ ہوئے ہیں، چاہے جتنے بھی مشغول ہوں تو روزہ رکھنا ہی پڑے گا۔ تو بہرحال رمضان سے پہلے نیت ہونی چاہیے کہ میں 30 روزے رکھوں گا اور میری اولاد بھی روزے رکھیں گے۔ اور دوسرا، ہمارے گھر میں کوئی اعتکاف میں ہم بیٹھنے کا اہتمام فرمائیں گے۔ اور تراویح روزانہ 20 رکعت تراویح عشاء کی نماز کے بعد جماعت کے ساتھ انشاءاللہ میں پڑھوں گا، پورے مہینے کے انشاءاللہ میں تراویح پڑھوں گا، یہ ارادہ کر لیں۔ اب رمضان کو کیسے گزارنا ہے؟ رمضان کا استقبال خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان آنے سے پہلے جو رجب کا مہینہ آتا ہے، رجب کے بعد شعبان کا مہینہ ہے، ابھی اس کے بعد رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، تو رجب کا چاند دیکھنے کے بعد خود آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان نصیب فرما۔
یہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے رمضان کے اہتمام کے لیے۔ اور رمضان آنے سے ایک دن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو جمع فرمایا اور خطبہ دیا، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم پر ایک بڑا عظیم مہینہ و شہر عظیم، ایک بڑا عظمت والا، بڑی عزت والا، بڑی سربلندی والا مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اس رمضان کا تعارف فرمایا، اس رمضان میں روزے فرض ہے تم پر، اور اس رمضان میں تمہارے لیے تراویح طے کی گئی ہے، اور اس رمضان میں تمہیں اعتکاف کرنا ہے، اور رمضان میں جنت کی ہوائیں چلتی ہے، اس کو مسیرہ کہا جاتا ہے، اور وہ جنت کی ہوائیں ایک موسیقی جنت میں بجاتی ہے، اور جنت کو رمضان میں خوب آراستہ کیا جاتا ہے، اور رمضان میں ایک روزے دار کو افطار کروانا اس کا فلاں اجر ہے، اور رمضان میں زیادہ ذکر کلمہ شہادت کا اور استغفار کا ورد کثرت سے کرنا چاہیے، اور رمضان میں خاص طور پر گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک فرض کا ادا کرنا غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرنے کے برابر اجر ہوگا، اور رمضان میں ایک نفل کا ادا کرنا غیر رمضان میں فرض ادا کرنے کے برابر ہوگا۔ ایک لمبی روایت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان آنے سے پہلے رمضان کا اہتمام سے بیان فرمایا کہ رمضان کیا ہے، رمضان میں کیا اعمال ہوتے ہیں، رمضان میں ایک رات ہے شب قدر، اس رات کو پانا خود قرآن میں بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں صحابہ کے سامنے ارشاد فرمایا، اور مختلف مواقع پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو رمضان کی ترغیب فرمائی، اور خود حضرت یعلا بن فضیل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کان السلف الصالحین یدعون اللہ ستۃ اشہر ان یبلغہم رمضان، کہ اللہ کے نیک بندے سلف صالحین جو ہم سے پہلے جو اکابرین اللہ کے نیک ولی گزرے ہیں، وہ لوگ رمضان سے 6 مہینے پہلے اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، ہمیں رمضان کا مہینہ اور رمضان کی نیکیاں اور رمضان کے اعمال نصیب فرما، اور رمضان کا ماحول عطا فرما۔ یہ دعائیں 6 مہینے سے کیا کرتے تھے۔ تو جب دعائیں ہوتی تھی تو رمضان آنے سے پہلے اس کی تیاری کیسے ہو رمضان کی تیاری ایسی ہو کہ رمضان کیسے گزارنا ہے، ابھی سے ہم اس کا نظام الاوقات ٹائم ٹیبل بنا لیں کہ ہم رمضان کو کیسے گزاریں گے۔ ایک پہلی چیز نیت ہوتی ہے کہ میں رمضان کو صحیح گزارنا ہے۔ اب اس کے لیے ہم ٹائم ٹیبل بنائیں، پہلے نیت کریں ہم اعمال کتنے کریں گے۔ مثال کے طور پر کہ ہم رمضان جو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے قرآن مقدس کو، عظیم کتاب کو رمضان میں نازل فرمایا۔ اللہ فرما رہے رمضان کو اور قرآن کو بڑا نسبت ہے، بڑا تعلق ہے، اور رمضان میں تلاوت زیادہ ہونی چاہیے۔ خود جو ہے آخری رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ قرآن کو ختم فرمایا تھا۔ ہمیشہ ہر سال ایک قرآن پورا جبرائیل کو سناتے تھے، لیکن آخری رمضان کو 2 مرتبہ جو ہے قرآن کا ورد پورا ہوا تھا۔ تو بہرحال رمضان کو قرآن سے نسبت ہے، تو یہ ارادہ کرنا پہلے کہ ہم رمضان میں کتنے قرآن پڑھیں گے۔ اگر ہم زیادہ پڑھ سکتے ہیں تو 5 قرآن پورے کر لیں، روزانہ 6 پارے قرآن اگر ہم پڑھ لیں گے تو 6 پارے قرآن پڑھیں، 5 دن میں قرآن پورا ہو رہا ہے، 5 دن میں 1 قرآن پورا ہوا، اس طرح 10 دن میں 2 قرآن پورے ہوئے، اور اس طرح 30 روزے 30 دن میں ہمارے جو ہے 6 قرآن پورے ہوں گے۔ اگر روزانہ 5 پارے پڑھ لیں تو 5 پارے روزانہ پڑھیں تو ہمارے کتنے ہوتے ہیں؟ 6 دن میں ہمارے ایک قرآن پورا ہوتا ہے۔ اس طرح 30 روزے رمضان کے تو 30 دن میں ہمارے 5 قرآن پورے ہوتے ہیں۔ اس طرح پہلے یہ ارادہ کر لیں کہ میں رمضان میں 5 قرآن پڑھوں گی یا 5 قرآن پڑھوں گا، اور دوسرا ارادہ کہ میں ذکر جو زیادہ کرنا چاہیے رمضان میں، تو میں رمضان میں ذکر کروں گا 1 لاکھ درود شریف کی تسبیح اور 1 لاکھ کی استغفار کی تسبیح اور 1 لاکھ کلمہ شہادت کی تسبیح۔ تو یہ 3 تسبیحات کا ارادہ کر لیں۔ اب یہ تسبیحات کیسے پورا ہوں گے کہ پہلے
ایک دن میں 5000 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، 5000 مرتبہ استغفار کر لیں، اس طرح کا معمول بنا لیں۔ 5000 ایک دن میں ہوئے، 30 دن میں کتنے ہوئے؟ 1.5 لاکھ ہو رہے ہیں۔ تو 5000 درود شریف، 5000 استغفار پڑھتے ہوئے آئیں۔ جب 20 دن پورے ہو گئے تو 1 لاکھ کی تسبیح پوری ہو جائے گی۔ تو آخری 10 دن باقی رہیں گے تو اس میں جو ہے کلمہ طیبہ کا تسبیح پورا کر لے۔ تو اپنی ترتیب بنائیں، میں ترتیب بنانے کو کہہ رہا ہوں کہ کتاب میں اپنی ترتیب لکھ لیں۔ اور میں رمضان میں خاص طور پر جو نمازیں پڑھوں گا، نفل نمازیں، فرض نمازوں کو، سنتوں کو، منقولات کو چھوڑ کر، اشراق، چاشت، اوابین، تہجد، ان نمازوں کو چھوڑ کر باقی جو نفل نمازیں ہیں انشاءاللہ میں رمضان میں ایک 600 رکعت میں 600 رکعت میں نفل پڑھوں گی، یہ ارادہ کر لے۔ 600 رکعت تسبیح نفل کیسے پڑھیں گے؟ روزانہ 20 رکعت ہم نفل نماز پڑھنا ہے کسی بھی وقت میں، چاشت کے بعد پڑھیں یا ظہر کے بعد نفلیں پڑھیں 20 رکعت۔ اس طرح معمول بنائیں۔ اب قرآن پڑھنے کے لیے فجر کے بعد اٹھیں تو فجر کے بعد اشراق تک بیٹھے ہوئے 2 پارے پڑھ لیں، 2 پاروں کے بعد اشراق پڑھ لیں، اشراق کے بعد آرام کر لیں 10 بجے تک، اور پھر اس کے بعد اٹھنے کے بعد باقی 3 پارے قرآن کے پورے کر لیں۔ 3 پارے قرآن کے پورے ہو جائیں گے تو ظہر سے پہلے تسبیحات بھی کر لیں، اور ظہر کے بعد پھر نمازیں 20 رکعت پڑھ لیں۔ 20 رکعت نماز کے بعد دوبارہ تسبیحات پورے کر لیں، یا نہیں تو ظہر کے بعد نمازیں پڑھ لیں۔ عصر کے بعد مغرب تک جو بھی ضروریات پوری کر لیں۔ گھر والے خواتین ہیں تو وہ بھی اپنا معمولات بنائیں۔ اس طرح اپنے نیت کر لیں کہ میں اتنے عمل پورے کروں گی، اور ان نیتوں کو ترتیب سے وقت میں بانٹ دیں، اور اپنے بچوں کو، اپنے گھر میں جو جوان ہیں ان لوگوں کے بھی کتاب دے کر بٹھائیں اور ان کی بھی ترتیب بنوائیں، تاکہ رمضان گزارنے کا موقع ملتا ہے۔ جو ٹائم ہم لکھ دیتے ہیں اس سے شیطان ہمیں دھوکہ دینے میں کامیاب نہیں ہوتا، بلکہ وہ وقت اگر ہم کوئی ترتیب بنائے ہوئے نہیں ہیں، کسی بھی وقت میں بچے موبائل لے کے بیٹھ گئے، گیم کھیلتے ظہر سے عصر کر لیے، صبح سے ظہر کر دیے۔ آج کل موبائل اتنا بڑا بلا بن کے بنا ہوا ہے، لوگ اس پہ کیا واہیات، گناہ لغو کی چیزیں، کہ اتنا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ تو اس لیے اگر ہم وقت کو بانٹ لیں اپنے اعمال میں تو انشاءاللہ شیطان دوسری چیزوں کو ہمارے اوقات میں شامل نہیں کرے گا۔ اس طرح رمضان آنے سے پہلے رمضان کی نیت کریں کہ ہم کتنی عبادت کریں گے، اور پھر اس اعمال کے وقتوں کو بھی تقسیم کر دیں۔ اس وقت مجھے یہ کرنا ہے، اس وقت مجھے یہ کرنا ہے، اس وقت مجھے یہ کرنا ہے۔ اور ہمارے بڑے فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ تربیت کا مہینہ ہے۔ جس طرح رمضان کو ہم گزارتے ہیں اس کا اثر اللہ تعالیٰ باقی 11 مہینوں میں باقی رکھتے ہیں، اور رمضان کو اگر ہم غیر ضروری چیزوں میں ضائع کر دیا تو رمضان کے 11 مہینے بھی ہمارے اسی طرح ضائع ہوتے رہیں گے، اعمال سے خالی ہو جائیں گے۔ اور تیسری چیز جو رمضان میں، ایک تو نیت کرنا کتنی اعمال کرنا ہے رمضان میں، اور دوسری چیز اپنے وقت کو ٹائم ٹیبل بنانا ہے رمضان کے لیے، اور تیسری چیز رمضان میں خاص طور پر گناہ سے بچنے کی فکر کرنا، آنکھوں سے ہونے والے گناہ، کسی ایسی چیز کو نہیں دیکھنا جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اور کانوں سے ہونے والے گناہ، کسی ایسی چیز کو نہیں سننا جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اپنی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں بولنا، نہ ماں باپ کو کوئی اونچی آواز سے بات کرنا ہے، نہ بڑے بھائیوں سے گستاخی کرنا ہے، نہ کسی پڑوسی کو تکلیف دینا ہے، نہ کسی اپنے نوکر کو گالی گلوچ دینا ہے، یا برے الفاظ اپنے منہ سے نکالنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب تم سے کوئی جھگڑا کرے رمضان کے مہینے میں تو اس سے کہہ دینا انی صائم، کہ میں روزے دار ہوں، میں تمہارا بدلہ نہیں دے سکتا، میں روزے کی حالت میں تمہیں برا بھلا نہیں کہہ سکتا۔ تو یہ اس طرح رمضان کی تعلیم دی گئی ہے، تو رمضان میں اس کا بھی اہتمام فرمائے کہ اپنی زبان سے کوئی ایسا لفظ زبان سے نہ ادا ہو جو اللہ کو ناراض کر دیتا ہو۔ آنکھوں کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، اپنے بولنے والے الفاظ کی بول پر ہماری نگرانی اور اس کی حفاظت کرتے ہوئے
رہیں تو انشاءاللہ رمضان کا جو مقصد لعلکم تتقون کہ میں تمہیں تقوی کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں، متقین میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، جو اللہ فرما رہے ہیں انشاءاللہ پورا ہوگا۔ ہمارے ان نیکیوں کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں شب قدر بھی عطا فرمائیں گے اور رمضان کی خیر و برکتیں بھی عطا فرمائیں گے، اور رمضان آنے کا انتظار نہ، رمضان کے مہینے میں یہ خریدنے میں، فلاں کپڑے خریدنے میں، فلاں شاپنگوں میں کتنی راتیں ہمارے ضائع ہو جاتی ہے۔ رمضان سے پہلے فارغ ہو جائیں، رمضان کو اس دنیا کی چیزوں میں جو ہے رمضان کے قیمتی اوقات کا نقصان نہ کرے۔ خاص طور پر چوتھی چیز رمضان میں دعاؤں کا اہتمام ہو، پوری امت کے لیے دعائیں کرے، خاص طور پر فلسطین کے ایمان والوں کے لیے دعائیں کرے، اور ہمارے ہندوستان کے حالات کے لیے دعائیں کرے، آنسو بہائیں، آنسو کے قطرے ہمارے مصلے پر گریں، ہمارے جائے نماز پر، ہمارے مصلے پر، ہمارے ہتھیلیوں پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھے ہوئے، اور ہمارے آنکھوں سے آنسو گریں کہ فلسطین کی مائیں اپنے بچوں کو کس حالت میں دیکھ رہی ہے، جن کے ماں باپ دونوں شہید ہو گئے، اور وہ معصوم بچے ابھی جو 2-3 سال کے بچے جن کو چلنا نہیں آتا، دوڑنا نہیں آتا، وہ سردی میں اور وہ بڑے بڑے بم دھماکوں میں کس طرح ان کے دل لرز رہے ہیں، اور وہ خوف زدہ ہو رہے ہیں۔ نہ ماں ہے کہ ان کے قریب جا سکتے ہیں، نہ والد ہے کہ جن کو گود میں اٹھاتے ہیں، اور جن کے جو ہے اولاد آنکھوں کے سامنے شہید ہو گئے، اور وہ معصوم بچے جو ماں باپ کو کھو کر اکیلے بازاروں میں، راستوں میں تنے تنہا پڑے ہوئے ہیں، ان کا درد سمجھتے ہوئے اللہ سے دل کے درد کے ساتھ دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت دیں گے، یا جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے اللہ ان ظالموں کو نیست و نابود کر دیں گے، اور انصاف والی حکومتیں اللہ قائم فرمائیں گے۔ خاص طور پر اس رمضان میں 4 اعمال کرنا ہے، نیت کرنا کہ مجھے کیا کیا کرنا ہے، اور نظام الاوقات، ٹائم ٹیبل بنانا کس وقت مجھے کیا کام کرنا ہے۔ تیسری چیز تقوی والے کام کرنا، یعنی گناہ کو چھوڑ دینا، ہمارے آنکھوں سے، کانوں سے، زبان سے، ہاتھوں سے کوئی گناہ نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اور 5ویں چیز دعا کا خوب اہتمام کرنا کہ خوب ہم رمضان میں دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان بولنے والے الفاظ میں جو کمی بیشی ہوئی معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سننے والوں کو خوب عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو ہمارے لیے آخرت کا ذریعہ فرمائے۔ آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔